فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نامی کتاب حیات القلوب جلدوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 72 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 704، 44واں باب غزوہ حنین اور اس کے قبل و بعد غزوہ تبوک تک کے تمام حالات۔ شیخ مفید، شیخ تبریسی اور دوسرے مورخین و محدثین نے روایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد مکے کے اطراف میں لشکر بھیجے تاکہ قبائل عرب کو اسلام کی دعوت دیں۔ ان کو جنگ کا حکم نہیں دیا تھا۔ اسی سلسلے میں غالب بن عبداللہ کو بنی مدلج کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے کہا، نہ ہم تمہارے بھروسے پر زندگی گزارتے ہیں، نہ تمہارے ساتھ رہتے بستے ہیں۔ حضرت سے لوگوں نے کہا کہ ان سے جنگ کیجیے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کا سردار ایک سمجھدار اور عقل مند آدمی ہے اور اس قبیلے کے بہت سے لوگ راہ خدا میں شہید ہوں گے۔ عمرو بن امیہ کو بنی دلیل کے ساتھ قبیلے کے پاس بھیجا تھا کہ ان کو بھی اسلام کی دعوت دیں۔ ان لوگوں نے بھی قطعی انکار کیا اور صحابہ نے ان سے بھی قتال کرنے کا مشورہ دیا۔ حضرت نے فرمایا، ان کا سردار آتا ہے اور مسلمان ہو جائے گا، پھر اس کی تمام قوم اسلام قبول کر لے گی۔ عبداللہ بن سہیل کو قبیلہ محارب کی طرف بھیجا اور وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ ان میں ایک گروہ حضرت کی خدمت میں حاضر بھی ہوا۔ حضرت نے خالد بن ولید کو بنی خزیمہ کی طرف روانہ کیا تھا، جس کا قصہ عامہ و خاصہ نے متعدد طریق سے اختلاف کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن ابن بابویہ شیخ توسی نے بسند صحیح و معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت نے خالد بن ولید کو ایک قبیلے کی طرف بھیجا جن کو بنی مستلق کہتے تھے، جو قبیلہ بنی خزیمہ سے تھے۔ ان میں اور قبیلہ بنی مخزوم میں جو خالد کا قبیلہ تھا ایام جاہلیت سے عداوت تھی۔ ان میں سے اکثر لوگ حضرت کی خدمت میں آ کر مسلمان ہو گئے تھے اور حضرت سے امانت نامہ حاصل کر چکے تھے۔ جب خالد بن ولید وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا اور ان کی اطاعت کی۔ خالد نے منادی کو حکم دیا کہ نماز کے لیے اذان کہے۔ جب وہ لوگ امان کے بھروسے پر بے حربے اور صلاح کے نماز کے لیے حاضر ہوئے، نماز پڑھی اور نماز سے فارغ ہوئے تو خالد کے حکم سے ان پر لشکر نے حملہ کر دیا اور ان کے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا اور ان کے مال و متاع کو لوٹ لیا۔ ان میں سے جو لوگ باقی تھے وہ حضرت کا امان نامہ لیے ہوئے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خالد کے مظالم بیان کیے۔ حضرت یہ داستان ظلم سن کر روبہ قبلہ ہوئے اور عرض کی، خداوندہ تجھ سے خالد کے مظالم سے پناہ مانگتا ہوں جو کچھ اس نے کیا ہے۔ اسی وقت خالد حضرت کے لیے مال غنیمت میں سونا اور بہت سا سامان لیے ہوئے حاضر ہوا۔ حضرت نے وہ سب امیر المومنین کے حوالے کر کے فرمایا کہ اے علی، یہ بنی مستلق کے پاس لے جاؤ اور ان کو راضی کرو، اور اپنا پیر اٹھا کر فرمایا کہ طریقہ جاہلیت کو اپنے پیروں کے نیچے اس طرح کچل دو، یعنی خدا کے حکم کے مطابق ان کے درمیان حکم کرو۔ جب امیر المومنین اس قبیلے میں پہنچے، ان میں حکم خدا کے موافق حکم کیا اور ان کو راضی کر کے واپس آئے۔ حضرت نے پوچھا، اے علی کیا کرائے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، ہر ایک کا پہلے خوں بہا دیا اور ہر بچے کے عوض جو شکم ہی میں ضائع ہوا تھا ایک غلام یا کنیز ان کو دیا اور ان کے ہر مال کا نقصان ادا کیا۔ پھر اور مال جو میرے پاس باقی بچ گیا تھا ان ظروف کے عوض دے دیا جن میں ان کے کتے پانی پیتے تھے، اور ان رسیوں کے بدلے میں دیا جو چرواہے استعمال کرتے تھے۔ پھر کچھ اور مال بچ رہا تو ان کے بچوں اور عورتوں کے ڈرنے اور خوفزدہ ہونے کے عوض دے دیا،
اور کچھ ان چیزوں کے عوض دیا جن کو وہ نہیں جانتے تھے۔ اس کے بعد میرے پاس جو کچھ باقی رہ گیا تھا وہ ان پر تقسیم کر دیا تاکہ خلوص دل سے وہ آپ سے راضی ہو جائیں۔ حضرت نے فرمایا تم نے دے دیا اس لیے کہ وہ مجھ سے خوش ہو راضی ہو جائیں، لہٰذا خدا تم سے راضی اور خوشنود ہو۔ تم میرے نزدیک مثل ہارون کے ہو جو موسیٰ کے نزدیک تھے، لیکن میرے بعد پیغمبر نہ ہوگا۔ دوسری روایت کے مطابق یہ فرمایا کہ اے علی تم نے مجھ کو راضی کیا، خدا تم سے راضی ہو۔ اے علی تم میری امت کے ہادی ہو۔ اے علی سعادت مند اور سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہے جو تم کو دوست رکھے اور تمہارے طریقے کی مطابقت کرے، اور شقی بلکہ بدترین اشقیاء قیامت تک ہر وہ شخص جو تمہاری مخالفت کرے اور تمہارے طریقے سے کراہت کرے۔ سن 8 ہجری کے واقعات میں معتبر کتابوں میں مذکور ہے کہ اس سال اکرمہ ابو جہل کا لڑکا مسلمان ہوا اور بعد فتح مکہ حضرت سے منحرف ہو کر بھاگا اور یمن چلا گیا۔ اس کی زوجہ نے حضرت سے اس کے لیے امان لے لی تو وہ واپس آئے اور پھر مسلمان ہوا، اور بیان کرتے کہ اس سال حضرت نے خالد کو بھیجا، اس نے عزا کو توڑا جو قریش کے بہت بڑے بتوں میں سے تھا، اور عمرو بن عاص کو تعینات کیا جس نے سوا کو توڑا وہ حزل کا بت تھا، اور سعد بن زید کو مقرر فرمایا جس نے منات کو توڑا۔ غزوہ حنین۔ شیخ مفید اور شیخ تبریسی اور علی بن ابراہیم وغیرہ نے روایت کی ہے کہ غزوہ حنین کے واقعے کا سبب یہ تھا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی جانب متوجہ ہوئے، مصلحتاً فرمایا تھا کہ جنگ حوازن کو چل رہا ہوں۔ جب حوازن کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے جنگ کی تیاری کی اور لشکر اور اسلحہ کافی جمع کر لیا، اور روسائے حوازن مالک بن عوف نظری کے پاس گئے اور اس کو اپنا سردار بنا لیا، اور بڑے ساز و سامان سے اپنے تمام مال مویشی، چوپایوں، عورتوں اور بچوں کو لے کر نکلے اور وادی اوتاس میں قیام کیا۔ ان کے ساتھ ورید بن سما حشمی بھی تھا جو حشم کا سردار اور رئیس تھا، وہ بوڑھا اور نابینا ہو گیا تھا۔ جب وہ لوگ وادی اوتاس میں پہنچے تو اس نے زمین پر ہاتھ رکھ کر پوچھا کہ یہ کون سی وادی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ وادی اوتاس ہے۔ اس نے کہا گھوڑوں کو دوڑانے کے لیے اچھی جگہ ہے، نہ پست و بلند ہے، نہ دندانہ دار ہے اور نہ نرم دھسنے والی ہے۔ پھر پوچھا کہ میرے کانوں میں گھوڑوں، اونٹوں، گوسفندوں اور گایوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی ہیں اور بچوں کے رونے کی آوازیں سن رہا ہوں۔ اس کو بتایا گیا کہ مالک بن عوف اموال، مویشی اور عورتوں بچوں کو لے کر آیا ہے تاکہ لوگ اپنے بچوں، عورتوں اور مال کے لیے لڑیں اور بھاگیں نہیں۔ اس نے کہا کعبہ کے خدا کی قسم وہ ایک چرواہا ہے اور جنگ کے اصولوں سے ناواقف ہے۔ پھر مالک کو طلب کیا، وہ آیا تو کہا اے مالک تو نے کیا تدبیر کی؟ اس نے کہا لوگوں کو ان کے مال و متاع اور زن و فرزند سمیت لے آیا ہوں تاکہ مردانہ وار لڑیں۔ ورید نے کہا آج تجھ کو لوگوں نے اپنا سردار بنا لیا، اور جس سردار اور بزرگ سے تو جنگ کرنے آیا ہے آج کا دن ہے، اور تو نے اچھا نہیں کیا کہ حوازن کے بچوں اور ان کی جماعت کو سب کو لا کر لشکر کے سامنے کر دیا ہے۔ کیا تو نے کبھی دیکھا ہے کہ بھاگتا ہوا لشکر اپنے زن و فرزند اور مال کی طرف متوجہ ہوتا ہے؟ ان کو واپس لے جاؤ اور ان کو مضبوط قلعوں میں پہنچا دو، اور صرف لڑنے والے مردوں کو میدان قتال میں رکھو، کیونکہ تجھ کو سوائے مردانے جنگی اور گھوڑوں اور تلواروں کے اور کوئی فائدہ نہ بخشے گا۔ اگر تجھ کو فتح ہوئی تو ان لوگوں سے جن کو تو چھوڑ آیا ہے ملاقات ہوگی، اور اگر شکست ہوئی اور تم لوگ بھاگے تو اہل و عیال کے سبب سے کوئی رسوائی نہ ہوگی۔ مالک نے کہا تو بوڑھا ہو گیا اور تیری عقل خراب ہو گئی۔ غرض اس کی مشفقانہ نصیحتوں کو اس نے نہ مانا۔ پھر درید نے کہا کہ قبیلہ کعب اور قبیلہ کلاب کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا ان میں سے کوئی نہیں آیا۔ تو اس نے کہا خوش نصیبی اور فتح مندی اس لشکر سے دور ہو چکی ہے، اگر سعادت و سازگی ہوتی تو یہ دونوں قبیلے ان سے علیحدہ نہ رہتے۔ پھر اس نے پوچھا کہ قبیلہ حوازن میں سے کون آیا؟ لوگوں نے بتایا کہ عمر بن غامر اور عوف عامر۔ اس نے کہا ان دونوں جوانوں سے نہ کوئی نفع ہو سکتا ہے نہ نقصان۔ پھر ایک آہ کی اور کہا کاش میں اس جنگ میں جوان ہوتا تو مردانگی کی داد دیتا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ قبائل حوازن اور اوتاس جنگ پر آمادہ ہیں، اہل اسلام کو جمع کر کے ان کو جہاد کی ترغیب دی اور خدا کی جانب سے مدد و نصرت کا وعدہ فرمایا کہ خداوند عالم تو ان پر غالب فرمائے گا اور ان کے مال، لڑکے اور عورتیں غنیمت میں عطا فرمائے گا، تو لوگ جہاد کے لیے تیار ہوئے اور اپنے علم لے کر چلے۔
جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا علم تیار کر کے امیر المومنین کو دیا، اور جو لوگ اپنے علم لیے ہوئے مکے میں داخل ہوئے تھے ان سے فرمایا کہ اپنے اپنے علم بلند کرو، اور 12,000 اشخاص کے ساتھ مکے سے روانہ ہوئے۔ 10,000 افراد تو حضرت کے ساتھ مکے آئے تھے اور 2,000 اشخاص مکے میں آ کر حضرت سے ملحق ہو گئے تھے۔ ابی الجارود کی روایت کے مطابق جو امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے، 1000 مرد بنی سلیم کے تھے، ان کا سردار عباس بن مرداس بن سلمہ تھا۔ 1000 اشخاص قبیلہ مزینیہ کے تھے۔ غرض روانہ ہوئے اور لشکر حوازن کے مقابلے پر پہنچے اور قیام کیا۔ مالک بن عوف کو حضرت کے آنے کی خبر ہوئی تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے اپنے مال و زن و فرزند کو اپنے پیچھے رکھے اور اپنی تلواروں کے نیام توڑ ڈالے اور دروں اور درختوں کے پیچھے چھپ جائے اور دشمن کی طاق میں رہے، اور صبح اندھیرے منہ یکبارگی سب ان پر ٹوٹ پڑو اور ان کو مار بھگاؤ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اب تک ایسے لوگوں سے مقابلہ نہیں ہوا ہے جو جنگ کے اصول سے واقف رہے ہوں۔ ادھر جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز صبح سے فارغ ہو کر سوار ہوئے۔ وادی حنین میں پستی و بلندی بہت تھی۔ بنو سلیم حضرت کے لشکر کا مقدمہ تھا۔ غرض لشکر حوازن نے یکبارگی ہر طرف سے حملہ کیا۔ بنی سلیم بھاگے اور ان کے پیچھے جو لوگ تھے وہ بھی بھاگے، سوائے امیر المومنین علیہ السلام کے جو تھوڑے صحابہ کے ساتھ تھے۔ بھاگنے والے حضرت کے سامنے سے بھاگ رہے تھے اور مطلق پرواہ نہ کرتے تھے۔ جناب عباس سرور عالم کے خچر کی لگام داہنی طرف سے پکڑے ہوئے تھے اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب بائیں طرف سے۔ حضرت ندا دے رہے تھے کہ اے گروہ انصار، کہاں بھاگے جاتے ہو؟ میں خدا کا رسول ہوں، میری طرف آؤ، مگر کوئی نہیں سنتا تھا، نہ واپس آتا تھا۔ اور نصیبہ ناریانہ کی بیٹی بھاگنے والوں کے منہ پر خاک پھینکتی اور کہتی تھی کہ خدا اور رسول سے کہاں بھاگتے ہو، یہاں تک کہ عمر نصیبہ کے سامنے سے گزرے۔ نصیبہ نے کہا یہ کیا بزدلی ہے؟ وہ بولے خدا کا حکم یہی ہے۔ پھر حضرت اپنے خچر کو دوڑا کر امیر المومنین کے قریب آئے، دیکھا کہ آپ تلوار کھینچے ہوئے مشغول جنگ ہے اور علم آپ کے ہاتھ میں۔ جناب عباس چونکہ بلند قامت اور بلند آواز تھے، حضرت نے ان سے فرمایا کہ اس ٹیلے پر چڑھ کر بھاگنے والوں کو پکارو کہ واپس آ جائیں۔ یہ سن کر جناب عباس اوپر گئے اور بلند آواز سے ندا کی کہ اے اصحاب سورہ بقرہ اور اے اصحاب بیت شجرہ، کہاں بھاگے ہو؟ رسول خدا یہاں ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، خدا بندہ، تمام تعریفیں تیرے لیے اور تکلیفوں کی شکایتیں تجھ سے ہی کی جاتی ہیں اور تو ہی مدد کرنے والا ہے۔ پھر حضرت نے اسی وقت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، آپ نے وہ دعا کی جس کے ذریعے سے موسیٰ کے واسطے دریا پھٹ گیا تھا اور ان کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ پھر حضرت نے ابو سفیان سے فرمایا کہ ایک مٹھی خاک مجھے دو۔ حضرت نے وہ خاک مشرقین کی طرف پھینکا اور فرمایا، شاہت الوجوہ، چہرے قبیح ہو جائیں۔ پھر سر آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کی کہ پالنے والے، اگر یہ گروہ ہلاک ہو جائے گا تو تیری عبادت کوئی نہ کرے گا۔ ادھر انصار نے عباس کی آواز سنی تو واپس پلٹے اور اپنی تلواروں کے نیام توڑ ڈالے اور لبیک کہتے ہوئے حضرت کی طرف آئے، مگر خجالت کے سبب حضرت کے پاس نہ آئے اور امیر المومنین سے ملحق ہو گئے۔ جناب رسول خدا نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ عباس نے کہا، یہ انصار ہیں۔ حضرت نے فرمایا، اس وقت جنگ کی بھٹی روشن ہے، فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل ہوئے اور حوازن بھاگنے لگے، وہ ہر طرف دوڑ رہے تھے۔ لوگ فرشتوں کے ہتھیاروں کی آوازیں ہوا میں سن رہے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے۔ مختصر یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین پر غالب ہوئے اور ان کے اموال اور زن و فرزند غنیمت میں حاصل ہوئے، جیسے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 25 سورہ توبہ، یعنی بے شک خدا نے بہت موقعوں پر تمہاری مدد کی۔ حدیث کے مطابق 80 موقعوں پر اور روز حنین بھی مدد کی، جبکہ کشادہ زمین تم پر تنگ ہو گئی تھی اور تم بھاگ رہے تھے۔ آیت نمبر 26 سورہ توبہ، پھر خدا نے اپنی تسکین اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر نازل کی اور فرشتوں کے لشکر بھیجے جن کو تم نہیں دیکھتے تھے، اور کافروں پر
ان کو قتل اور قید کرا کے اور ان کے اموال غنیمت میں مسلمانوں کو دلوا کر عذاب کیا، اور کافروں کی یہی جزا ہے۔ حدیث معتبرہ میں امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ سکینہ ایک خوشبودار ہوا ہے اور جنت سے چلتی ہے، اور اس کی صورت آدمی کی سی، اور وہ پیغمبروں کے ساتھ ہوتی ہے۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ بنی نضر بن معاویہ کا ایک شخص جس کا نام شجرہ بن ربیعہ تھا، جبکہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہوا تو پوچھتا تھا کہ وہ سفید پوش جوان جو ابلک گھوڑوں پر سوار تھے کہاں گئے؟ ان کے مقابلے میں تم لوگ ایک خال کے مانند نظر آتے تھے، یعنی وہ اس کثرت سے تھے، وہ ہم کو قتل کر رہے تھے، اب وہ تمہارے درمیان نظر نہیں آتے۔ مسلمانوں نے کہا وہ فرشتے تھے جن کو خدا نے ہماری مدد کے لیے بھیجا تھا۔ یہ جو کچھ بیان کیا گیا علی بن ابراہیم کی روایت کے مطابق تھا۔ شیخ تبریسی نے روایت کی کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی طرف متوجہ ہونے لگے تو سفیان بن امیہ کے پاس 100 زرہیں تھیں۔ حضرت نے اس سے طلب کیا، اس نے کہا اے محمد کیا آپ ان کو غصب کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا نہیں، عاریتاً چاہتا ہوں، اس شرط کے ساتھ کہ اگر کوئی ضائع ہو گئی تو میں اس کا تاوان دوں گا۔ احادیث میں وارد ہے کہ اسی روز سے یہ مقرر ہوا کہ اگر عاریت کے مال میں تاوان کی شرط کی جائے تو اس کی ادائیگی لازمی ہے۔ غرض اس نے حضرت کو زرہیں دے دیں، حضرت نے ان کو اپنے اصحاب پر تقسیم کر دیا، اور 2000 مکہ کا لشکر اور ساتھ جو 10,000 افراد آئے تھے ان کو لے کر آخر ماہ رمضان یا اول ماہ شوال سن 8 ہجری کو روانہ ہوئے۔ شیخ مفید نے روایت کی کہ حضرت 10,000 مسلمانوں کے ہمراہ جنگ حنین کے لیے روانہ ہوئے تو اکثر مسلمانوں کو گمان ہوا کہ اب مغلوب نہ ہوں گے۔ حضرت ابو بکر نے اس روز کہا کہ کس قدر لشکر جمع ہوا ہے، آج ہم کو شکست نہ ہوگی۔ حضرت نے فرمایا ہمارے لشکر کو لوگوں نے نظر لگا دی، اور جو مدد ان سے اس روز مسلمانوں کو پہنچی یہی تھی، اور خدا نے چاہا کہ ان پر واضح کر دے کہ فتح لشکر اور اسلحے کی زیادتی کے سبب نہیں بلکہ میری مدد اور اعانت کے سبب سے ہے، اور خدا کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کرنا چاہیے۔ پھر جب کافروں کے لشکر کے مقابلے پر آئے تو منہ کالا کر کے بھاگے، اور سوائے 10 اشخاص کے کہ کوئی حضرت کے ساتھ ثابت قدم نہ رہا، جن میں سے 9 افراد بنی ہاشم کے، 10واں شخص ام ایمن کا لڑکا تھا اور وہ شہید ہو گیا، اور وہ 9 اشخاص بدستور ثابت قدم رہے، یہاں تک کہ بھاگنے والے رفتہ رفتہ واپس آ کر ان سے مل گئے۔ خداوند عالم نے ابو بکر کی نظر لگنے کے بارے میں فرمایا کہ اور مومنین جن کو خدا نے پیغمبر کے ساتھ یاد فرمایا کہ ان پر تسکین نازل فرمائی، وہ امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔ 8 اشخاص کے جو بنی ہاشم میں سے تھے، ان میں سے ایک جناب عباس تھے جو حضرت کی دائنی جانب تھے، اور فضل بن عباس جو بائیں جانب تھے، اور ابو سفیان پسر حارث جو حضرت کے چچا کے بیٹے تھے۔ وہ معاویہ کا باپ ابو سفیان نہیں تھا، وہ حضرت کے خچر کی زین پکڑے ہوئے تھے، جس وقت کہ خچر بھڑک رہا تھا اور قرار نہیں لیتا تھا، اور جناب امیر حضرت کے آگے مشرقین کو تلواریں مار رہے تھے اور ان کو حضرت کے پاس سے دفع کر رہے تھے، اور ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب اور عبداللہ پسر زبیر بن عبد المطلب اور عتبہ اور معتب پسران ابو لہب حضرت کے گرد تھے۔ دوسرے تمام مہاجر و انصار بھاگ گئے تھے۔ شیخ توسی نے بسند معتبر نوفل بن حارث بن عبد المطلب سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ روز حنین فرزندان عبد المطلب میں سے 7 آدمیوں کے سوا تمام صحابہ بھاگ گئے تھے، اور وہ 7 اشخاص عباس اور ان کے صاحبزادے اور علی اور ان کے بھائی عقیل، ابو سفیان، ربیعہ اور نوفل پسران حارث بن عبد المطلب تھے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کھینچے ہوئے دلدل پر سوار کافروں پر حملہ کر رہے تھے اور اس مضمون کا رجز پڑھ رہے تھے، میں اور رسول خدا ہوں جس میں ذرا بھی جھوٹ نہیں، میں ہوں عبد المطلب کا فرزند۔ حارث بن نوفل نے کہا میں نے فضل بن عباس سے سنا، وہ کہتے تھے کہ جب میرے پدر بزرگوار حضرت عباس نے اس روز دیکھا کہ سب بھاگ گئے، ادھر ادھر دیکھا امیر المومنین نظر نہ آئے، تو کہنے لگے ایسے وقت میں ابو طالب کے بیٹے نے پیغمبر کو چھوڑ دیا، اور باوجود ان مردانگیوں کے جو دوسری لڑائیوں میں دکھائیں بھاگ گئی۔ یہ سن کر میں نے کہا اے پدر بزرگوار، اپنے برادر زادے کے حق میں ایسا کہنے سے اپنی زبان روکی۔ انہوں نے کہا کیا علی موجود ہے؟ میں نے کہا صف کے سامنے لشکر مخالف کے درمیان دیکھیے
تلواریں چلا رہے ہیں۔ فرمایا ان کا پتہ و نشان دکھاؤ۔ میں نے کہا اس غبار کے درمیان جو بلند ہوا ہے دیکھیے۔ جب انہوں نے دیکھا تو پوچھا وہ بجلی کیسی ہے جو نظر آتی ہے؟ میں نے کہا وہ ان کی برق شمشیر ہے جو مشرقین کی جانوں کو آگ لگا رہی ہے اور ان کی روحوں کو دوزخ کی آگ میں پہنچا رہی ہے، اور مارکہ قتال کے بہادروں کو وہ اپنی تیغ کے سیلاب سے بحر عدم میں بھیج رہے ہیں، اور وہ حیدر کرار ہیں کہ جن کی آگ برسانے والی ذوالفقار اشرار کے سروں سے نخوت و غرور کی ہوا بہار کر رہی ہے، اور ان کو ہلاکت کی خاک میں ملا رہی ہے۔ جب میرے والد نے غور سے دیکھا اور ضربت حیدری مشاہدہ کیا تو کہا کہ وہ نیکوکار اور نیک کردار کا فرزند ہے، اس کے چچا اور ماموں اس پر فدا ہوں۔ فضل کا بیان ہے کہ اس روز حضرت امیر المومنین نے مشرقوں کے 40 بہادروں اور جنگ آزماؤں کے برابر 2 ٹکڑے کیے، یہاں تک کہ ان کی ناک سے عضو تناسل تک نصف ایک ٹکڑے میں اور نصف دوسرے حصے میں ہوئے تھے۔ فضل کہتے ہیں کہ حضرت علی کی ضربت ہمیشہ پہلے ہی وار میں 2 برابر حصے کاٹتی تھی، نہ دوسرے وار کی نوبت ہی نہ آتی تھی۔ اور کلینی نے بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ روز حنین امیر المومنین نے مشرقین کے 40 دلیروں اور جواں مردوں کو اپنے دستے حق پرست جہنم واصل کیا۔ شیخ تبریسی نے روایت کی کہ روز حنین جب مسلمان بھاگے اور صرف 9 آدمی فرزندان عبد المطلب میں سے باقی رہ گئے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کے گرد تھے، مالک بن عوف سامنے دوڑ کر آیا اور بولا محمد کو مجھے دکھاؤ۔ جب حضرت کو دیکھا تو آپ پر حملہ کر دیا۔ ایمن بن ایمن نے راستے میں اس کو روکا، اس نے ان کو شہید کر دیا۔ پھر اس نے ہر چند کوشش کی کہ اپنے گھوڑے کو حضرت کے پاس تک لے جائے مگر اس کا گھوڑا نہ بڑھا۔ اسی وقت صفوان بن امیہ کے بھائی کلہ نے چلا کر کہا کہ آج محمد کا جادو باطل ہو گیا۔ اس وقت تک سفیان مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا خاموش، خدا تیرا منہ توڑے، خدا کی قسم اگر قریش کا کوئی شخص ہمارا بادشاہ ہو جائے تو اس سے بہتر ہے کہ حوازن کے قبیلے کا کوئی شخص بادشاہ ہو۔ شیخ توسی نے روایت کی کہ جب حضرت کا لشکر بھاگا اس وقت اندھیری رات تھی، مشرقین دروں اور جھاڑیوں سے تلواریں، نیزے اور تیر لیے ہوئے نکلے۔ حضرت نے اس وقت بھاگنے والوں کی طرف اپنا رخ کیا جس سے 14ویں رات کے چاند کے مانند روشنی ظاہر ہوئی اور ہر شخص نے حضرت کو دیکھا۔ حضرت نے مسلمانوں کو آواز دی کہ وہ پیمان اور عہد کہاں گئے جو تم نے خدا سے کیے تھے؟ خداوند عالم نے آپ کی آواز ہر ایک تک پہنچا دی، اور جس نے حضرت کی آواز سنی واپس آ گیا اور مشرقین کے مقابلے پر روانہ ہوا۔ اس وقت حوازن کا ایک شخص جو سیاہ علم اور ایک طویل نیزہ لیے ہوئے تھا لشکر کفار کے سامنے سے آیا جو سرخ اونٹ پر سوار تھا۔ جب وہ کسی مسلمان پر قابو پاتا اور اس کو قتل کر کے فارغ ہوتا تو علم کو بلند کرتا جس کو کفار دیکھتے اور اس کے پیچھے دوڑ آتے۔ وہ رجس پڑتا ہوا نہایت دلیری کے ساتھ بڑھتا ہوا آتا تھا۔ اس کا نام ابو جردل تھا۔ آخر حضرت علی اس کی طرف متوجہ ہوئے، پہلے اس کے اونٹ کو ایک ہاتھ مارا جس سے اس کا اونٹ گر پڑا، پھر اس ملعون کو ایک ضربت لگائی اور 2 ٹکڑے کر دیا۔ وہ ملعون مارا گیا تو کفار بھاگے اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ خداوندہ جس طرح قریش کو شروع میں زہر عذاب و وبال کا مزہ تو نے چکھایا ہے، اسی طرح آخر میں شہد عطا و بخشش کی لذت بھی چکھا۔ غرض مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، وہ تلواریں کافروں کو مار رہے تھے اور قتل اور گرفتار کر رہے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام لشکر کے آگے تھے، کافروں کو مار مار کر گراتے تھے، یہاں تک کہ 40 مشرقین کو قتل کیا۔ جب سورج بلند ہوا تو حضرت نے منادی کرا دی کہ مسلمان قتل کرنے سے باز آ جائیں اور جس کے ہاتھ میں کوئی گرفتار ہو چکا ہو اس کو وہ قتل نہ کریں۔ اس روز ابن العقوع گرفتار ہوا جو قبیلہ حیزل کا جاسوس تھا، قبیلہ حیزل کا جاسوس تھا اور روز فتح مکہ جاسوسی کے لیے حضرت کے پاس آیا تھا۔ عمر نے اس کو گرفتار دیکھا تو جیسا کہ ان کی عادت تھی کہ وقت جنگ گریز کر جاتے اور جب کسی قیدی کو دیکھتے جس کے ہاتھ پیر بندھے ہوتے تو بہادری اور جواں مردی کا اظہار فرماتے۔ غرض ایک انصاری سے بولے کہ یہ وہ دشمن خدا ہے جو جاسوسی کی غرض سے ہمارے پاس آیا تھا، اب قید ہوا ہے، اس کو قتل کر دو۔ اس انصاری نے ان کی باتوں میں آ کر اس کو قتل کر دیا۔ جب یہ خبر حضرت کو پہنچی بہت رنجیدہ ہوئے اور فرمایا کہ میں نے
قیدیوں کو قتل کرنے سے منع نہیں کیا تھا؟ اس کے بعد حمیل بن معمر کو بھی جبکہ وہ اسیر ہوا قتل کر دیا۔ یہ معلوم کر کے حضرت غضبناک ہوئے اور انصار کے پاس کہلا بھیجا کہ میں کیا بار بار نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسیروں کو قتل مت کرو؟ ان لوگوں نے کہا ہم نے تو عمر کے کہنے سے قتل کیا ہے۔ حضرت نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور زیادہ غصہ آیا۔ آخر عمیر بن وہاب آیا اور انصار کی جانب سے معذرت چاہی اور حضرت نے معاف فرمایا۔ ابتدائی جنگ میں ابو بکر نے حضرت کو رنجیدہ کیا اور آخر میں عمر نے ملول کیا۔ شیخ تبریسی اور قطب راوندی وغیرہ نے شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ بدری سے روایت کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سخت کینہ رکھتا تھا، اس سبب سے کہ میرے عزیزوں میں قبیلہ عبدالدار کے 8 نامور علمدار جنگ احد میں حیدر کرار کی تلوار سے مارے گئے تھے۔ میں ہمیشہ طاق میں رہتا تھا کہ موقع ملے تو اپنا کینہ نکالوں، لیکن فتح مکہ کے روز نا امید ہو گیا۔ جب جنگ حنین کا موقع آیا میں بھی اس جنگ میں گیا کہ شاید موقع ملے۔ مسلمانوں کے بھاگتے وقت موقع کو غنیمت سمجھ کر حضرت کی دائنی جانب آیا۔ عباس کو دیکھا تو میں نے کہا کہ وہ حضرت کے چچا ہیں، ان کی مدد میں کمی نہ کریں گے۔ پھر بائیں جانب آئے تو ابو سفیان پسر حارث کو دیکھا، میں نے کہا کہ یہ ان کے چچا کے بیٹے ہیں، یہ بھی ان کی نصرت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے۔ میں حضرت کے پیچھے آیا، وہاں کوئی نہ تھا، میں نے تلوار کھینچی، ناگاہ آگ کا ایک شعلہ میرے اور حضرت کے درمیان حائل ہو گیا اور نزدیک تھا کہ مجھے جلا دے۔ میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور پیچھے چلا تو حضرت نے میری طرف رخ کیا اور فرمایا اے شیبہ یہاں آ۔ جب میں حضرت کے پاس گیا تو آپ نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا خدا بندہ شیطان کو اس سے دور کر دے۔ پھر میں نے ان کو دیکھا تو ایسی محبت حضرت کی پیدا ہو گئی کہ اپنی آنکھ اور کان سے زیادہ دوست رکھنے لگا۔ پھر حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ اے شیبہ جا کافروں سے جنگ کر۔ پھر تو میں جنگ میں اس طرح مشغول ہوا کہ اگر میرا باپ بھی میرے مقابلے میں آ جاتا تو اس کو بھی حضرت کی نصرت میں قتل کر دیتا۔ جب لڑائی ختم ہوئی میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا جو کچھ خدا نے تیرے لیے چاہا بہتر تھا اس سے جو خود اپنے لیے چاہتا تھا، اور جو کچھ میرے دل میں گزرا تھا خدا کے سوا کوئی اس سے آگاہ نہ تھا۔ حضرت نے وہ سب مجھ سے بیان فرمایا، میں اس سبب سے مسلمان ہو گیا۔ شیخ تبریسی نے سعد بن مسیب سے روایت کی کہ مجھ سے ایک شخص نے جو جنگ حنین میں مشرکین کے لشکر میں تھا بیان کیا کہ جب ہم حضرت کے لشکر کے مقابل ہوئے تو مسلمان ہمارے مقابلے پر ایک بھیڑ کے دھونے کے وقت کے برابر بھی نہ تھے۔ ایک بھیڑ کے دھونے کے وقت کے برابر بھی نہ ٹھہرے اور بھاگ کھڑے ہوئے، اور ہم نے ان کا تعاقب کیا یہاں تک کہ ہم رسول خدا کے قریب پہنچ گئے۔ آپ اشب خچر پر سوار تھے اور کھڑے تھے۔ جب ہم حضرت کے پاس پہنچے کچھ سفید چہرہ مردوں نے ہماری طرف رخ کیا اور کہا شاہت الوجوہ تمہارے چہرے قبیح ہوں، بھاگ جاؤ۔ یہ سنتے ہی ہم لوگ پلٹے اور مسلمان ہمارے پیچھے چلے۔ ہم نے سمجھا کہ وہ فرشتے تھے۔ بسند موثق حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ روز حنین 4000 قیدی 12000 اونٹ مسلمانوں کو غنیمت میں ملے، ان تمام مال و سامان کے علاوہ جو ان کو حاصل ہوئے تھے جن کا حساب خدا جانتا ہے۔ حضرت نے تمام مال اور قیدیوں کو بدیل بن ورقہ کے ہمراہ جارانہ بھیج دیا اور خود مال لشکر کے کافروں کا تعاقب کیا، اور بیان کرتے ہیں کہ اس جنگ میں مشرقین کے 100 آدمی مارے گئے، اور زہری سے روایت ہے کہ اس جنگ میں 6000 قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے، اور مال اور مویشیوں کی تعداد کا علم تو بس خدا کو ہے۔ شیخ مفید و شیخ تبریسی نے روایت کی کہ جب خداوند عالم نے جنگ حنین میں مشرقین کی جمعیت کو پراگندہ کیا، جو قتل ہونے سے بچ گئے تھے ان کے 2 گروہ ہو گئے، عرب اور جو ان کے تابع ہوئے اوتاس چلے گئے، اور قبیلہ ثقیف اور جو ان کے تابع ہوئے وہ طائف چلے گئے۔ مالک بن عوف بھی انہی کے ساتھ چلا گیا اور طائف کے قلعے میں ان سب نے پناہ لی۔ حضرت نے ابو عامر اشعری کو ابو موسیٰ اشعری اور ایک جماعت کے ساتھ اوتاس بھیجا اور ابو سفیان بن حرب ملعون کو طائف روانہ کیا۔ ابو عامر علم لے کر آگے بڑھے اور جہاد کیا اور شہید ہوئے۔ مسلمانوں نے ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ تم ہمارے امیر کے چچا زاد بھائی ہو، مارے گئے، اب تم علم بلند کرو اور جنگ کرو۔ ابو موسیٰ نے علم لیا اور مسلمانوں نے جنگ کی اور فتح پائی۔ ابو سفیان کے ساتھ ثقیف کے لوگوں نے جنگ کی اور وہ بھاگ کر حضرت کی خدمت میں آئے اور
وہ بھاگ کر حضرت کی خدمت میں آیا اور شکایت کی کہ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ آپ نے بھیجا جن کی مدد سے ایک ڈول پانی کنویں سے نہیں کھینچا جا سکتا، اس سبب سے میں بھاگ آیا۔ حضرت نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور خود لشکر نصرت عصر کو لے کر ماہ شوال میں طائف کی طرف روانہ ہوئے اور 10 روز سے کچھ زیادہ ان کا محاصرہ کیا اور امیر المومنین علیہ السلام کو ایک جماعت کے ہمراہ بھیجا کہ جو کچھ مل جائے اسے پامال کر دیں اور جس بت کو پائیں توڑ ڈالیں۔ جب حضرت روانہ ہوئے تو قبیلہ خصم ایک لشکر گرا لے کر مقابل ہوا اور صبح اندھیرے ہی میں مقابلہ ہوا اور ان کا ایک شجاع و بہادر جس کو شہاب کہتے تھے میدان میں آیا اور مقابل طلب کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے لشکر سے فرمایا کون ہے تم میں جو اس کے مقابلے پر جائے؟ جب دیکھا کہ کسی کو جرأت نہیں ہے خود اٹھے کہ اس سے جنگ کے لیے جائیں۔ اس وقت ابو العاص بن ربیع جو زینب خاتون کے شوہر تھے اٹھے اور کہا یا امیر المومنین میں جاتا ہوں اور اس کے شر کو فنا کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا نہیں میں جا رہا ہوں، اگر میں قتل ہو جاؤں تو تم امیر لشکر ہونا۔ غرض جب خدا کا شہاب ثاقب اس شہاب غائب کے پاس پہنچا ایک ہی ضربت میں اس کو جہنم واصل کیا اور اس کے لشکر کو شکست دے دی اور ان کو بھگا کر لے گئے اور ان کے تمام بتوں کو توڑ کر آن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اہل طائف کا محاصرہ کیے ہوئے تھے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین کو دیکھا، فتح کی تکبیر کہی اور حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر اٹھے اور ایک کنارے دور لے گئے اور ان سے راز کی باتیں کی۔ خاصہ اور عامہ نے بطریق بسار جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کی کہ جب سرور انبیاء افضل اوصیاء سے خلوت میں راز کی باتیں کر رہے تھے، عمر بن خطاب سامنے آئے اور بولے آپ خلوت میں ان سے راز کی باتیں کرتے ہیں اور ہم کو دور رکھتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اے عمر میں اس سے راز نہیں بیان کرتا ہوں بلکہ خدا کہہ رہا ہے۔ عمر غصے میں واپس چلے آئے اور کہا یہ بھی مثل اسی کے ہے جیسا کہ روز حدیبیہ ہم سے کہا تھا کہ مسجد حرام میں داخل ہوں گے اور ہم نہ جا سکے اور واپس چلے آئے۔ حضرت نے ان سے پکار کر کہا کہ میں نے کب کہا تھا کہ اسی سال داخل ہوگے، آخر داخل تو ہوئے۔ مختصر یہ کہ پھر قلعہ طائف سے نافع بن غیلان ثقیف کی ایک جماعت کے ساتھ باہر نکلا۔ جناب رسول خدا نے حضرت امیر المومنین کو ان سے جنگ کے لیے بھیجا۔ وہ وادی ووج میں ان کے مقابلے کے لیے آئے اور نافع کو قتل کیا۔ مشرقین بھاگے۔ نافع کے قتل اور مشرقین کے بھاگنے سے اہل قلعہ کے دلوں پر عظیم رعب طاری ہو گیا اور ان کی ایک جمعیت قلعے سے نکل کر نیچے آئی اور مسلمان ہو گئی۔ شیخ تبریسی وغیرہ نے روایت کی کہ طائف کے محاصرے کے دنوں میں اہل قلعہ کے غلاموں میں سے ایک جماعت نکل کر آئی اور سب مسلمان ہو گئے۔ ان میں سے ایک شخص ابو بکرہ تھا جو حارث بن قلادہ کا غلام تھا اور دوسرا منصب تھا جس کا اصل نام مصبح تھا۔ حضرت نے اس کا نام منبس رکھا تھا۔ ایک درزان تھا جو عبداللہ بن ربیع کا غلام تھا۔ جب آخر میں طائف والے حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے تو خواہش کی کہ یا رسول اللہ ہمارے غلام آپ کے پاس آئے ہیں، ہم کو واپس دے دیجیے۔ حضرت نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ لوگ خدا کے آزاد کیے ہوئے ہیں۔ شیخ مفید نے عبد الرحمن بن عوف سے روایت کی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیا۔ 10 یا 17 روز تک قلعہ فتح نہ ہوا تو آن حضرت سوار ہوئے جبکہ ہوا بہت گرم تھی اور فرمایا یا ایھا الناس میں تمہارا شفیع اور سردار ہوں، ہماری اور تمہاری وعدہ گاہ حوض کوثر ہے، میں تم کو اپنی اطرت اور اہل بیت کے بارے میں نیکی کی وصیت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ اسی خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم پر واجب ہے کہ نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، ورنہ میں تمہارے لیے ایسے شخص کو بھیجوں گا جو مجھ سے ہے اور بمنزلہ میری جان کے ہے، جو تمہاری گردنیں مارے گا اور تمہارے فرزندوں کو اسیر کرے گا۔ یہ سن کر بعض لوگوں نے گمان کیا کہ وہ ابو بکر ہیں اور بعضوں نے سمجھا کہ وہ عمر ہیں، لیکن پھر حضرت نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ وہ شخص یہ ہے۔ شیخ طوسی نے بسند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حوازن سے فارغ ہو کر طائف کے قلعے والوں کی طرف آئے اور اہل وج کا چند روز محاصرہ کیا تو ان لوگوں نے التماس کیا کہ آپ ہمارے محاصرے سے الگ ہو جائیں تو ہمارے قاصد آپ کے پاس جائیں اور آپ سے کچھ شرطیں کریں۔ حضرت نے
منظور فرمایا اور مکے واپس چلے گئے تو ان کے قاصد حضرت کے پاس آئے اور کہا کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں مگر نماز اور زکوٰۃ منظور نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ دین ہی نہیں جس میں رکوع اور سجود نہ ہو۔ اسی خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، بے شک تم پر واجب ہے کہ نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، ورنہ تمہاری طرف ایسے شخص کو بھیجوں گا جو میری جان کے مانند ہے، وہ تمہاری گردنیں مارے گا اور تمہارے فرزندوں کو اسیر کرے گا۔ پھر علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا اور فرمایا یہی وہ ہے جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ جب وہ گروہ طائف واپس آیا اور ان لوگوں کو جو کچھ حضرت سے سنا تھا بتایا تو ان لوگوں نے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا اقرار کیا اور حضرت نے جو شرطیں کی تھیں سب منظور کیا۔ پھر حضرت نے فرمایا کوئی ملک والے اور میری امت سے میرا نافرمان نہیں ہوگا مگر یہ کہ میں اس کی طرف خدا کا تیر ماروں گا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ تیر خدا کون ہے؟ فرمایا علی بن ابی طالب۔ میں نے جب ان کو کسی لشکر کے مقابلے پر بھیجا تو دیکھا کہ جبرائیل ان کی دائنی جانب اور میکائیل بائیں جانب چل رہے تھے اور ایک فرشتہ ان کے آگے آگے ہوتا تھا اور ایک ابر ان پر سایہ کیے رہتا تھا، یہاں تک کہ خداوند عالم نے میرے حبیب کی نصرت و مدد کی۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 72 کا اختتام کرتے ہیں۔ 44واں باب حالات غزوہ حنین تا غزوہ تبوک ابھی جاری ہیں۔ پارٹ نمبر 73 کا آغاز ہم اسی باب سے کریں گے انشاءاللہ۔